کہنے لگے بچے والا میرا رب، وہ بھی مسلمان، بس جو یہ کہتا تھا میرا رب تو وہ ہے جو اس کا ہے، اس کو پکڑ کے تیل کی کڑھائیوں میں آگ میں ڈال دیتے تھے۔ یہی منظر آنکھوں سے دیکھا گیا۔ رب ذوالجلال کو غصہ آیا، پکڑ کے سب کو آگ میں جلا دیا۔ حالات میرے ہوں یا کسی کے، حالات تبدیل کیے بغیر تبدیل نہیں ہوتے۔ زبان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، حالات تبدیل کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ میں سب طبقے کے حضرات جو بھی ہیں، آپ ہیں، میں تو جی کاشتکار ہوں، تو کاشتکار حضرات سے کہوں گا کاشتکاری کے کسی مفتی سے پوچھ لیا کریں کاشتکاری کے صحیح اصول کیا ہیں اور ان میں غلط کیا ہے۔ کاشت میری اپنی زمین ہے، ٹھیک ہے، کسی سے ٹھیکے پر لی ہے یا ٹھیکے پر لی تو پوچھے ٹھیکے دار کے لیے کیا اصول ہے۔ میں نے تو بٹائی پر دی ہے، نسواں نصف کی یا تہائی دو حصے پر، وہ بھی پوچھ لے۔ ہر کام شریعت کے مطابق کریں۔ ہم جب مسلمان ہیں تو کام ہمیں پوچھنے چاہیے کہ شریعت کی اس میں کیا جائے۔ شادی کریں، نکاح کریں، منگنی کریں، خدا نہ کریں موت کی کوئی صورت بنے تو موت کے وقت، شادی کے وقت، مزدور ہے تو مزدوری کے وقت، ان تمام حالات میں سوچیں یہ کہ شریعت میں میرے لیے کیا صورت ہے، تو اپنے آپ کو تھوڑا سا بدل کے شریعت کے نزدیک لے آئیں۔ جب ہم تھوڑی سی تبدیلی کی کوشش کریں گے وہ بہت زیادہ تبدیلی کا کام کر دیں گے، ہمیں بدل دیں گے۔ ہم اگر بدل گئے تو میرے خیال میں وہ اپنے فیصلے بدل دیں گے۔ اور تو کوئی مجھے نظر نہیں آتی، میری نظر کمزور ہے، مجھے اور کوئی بات نظر نہیں آتی کہ ان کے فیصلوں کو کیسے بدلے۔ تو وہ فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو بدلو، فیصلے نہ بدلو، تم اپنے آپ کو بدلو۔ اس وقت تک فرمایا رب ذوالجلال کبھی کسی قوم کو نہیں بدلتے جب تک وہ خود نہ بدلے۔ اب وقت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود بدلیں۔ ہم تھوڑی سی تبدیلی لے آئیں گے تو تبدیلی کی صورت میں نے بتا دی۔ مزدوری کے بارے میں سوچے، میں غلط مزدوری تو نہیں کرتا، کھیتی والا کھیتی کے بارے سوچے، دودھ بیچنے والا دودھ کے بارے سوچے، گھی بیچنے والا گھی کے بارے سوچے، سبزی بیچنے والا سبزی کے بارے سوچے، تاجر تجارت کے بارے سوچے، مزدور مزدوری کے بارے سوچے، مدرس تدریس کے بارے میں سوچے۔ ہم جس محکمے طبقے میں رہتے ہیں نا جی، اس میں تھوڑی سی سوچ بچار کریں کہ میرا طرز عمل میرے مالک کو ناپسند تو نہیں، اس لیے وہ بدلنے کو کہتے ہیں۔ تو میں اپنے آپ کو بدلتا ہوں۔ میں اللہ کی عظمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں بدلنے کے ارادے پر بھی وہ بدلے، اور جب ہم بدلنا شروع کریں گے تو پھر تو جناب کیا کہنے، ہم مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے۔ ہم پتہ نہیں کتنے اسباب پہلے مہیا کر کے جاتے ہیں اڈے پر جانے کے لیے، ٹانگا ہے، رکشہ ہے، پیسے ہے، گناہ ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ فرماتے جب میں کرنا چاہتا ہوں میں صرف کن کہتا ہوں کہ ہوتا ہے۔ وہ کن کہیں گے معاملہ صاف ہو جائے گا۔ ہمیں اب یہ اپیل تھی میری، دایا میرے آنا قبول فرما، میری یہی اپیل تھی کہ ہم تھوڑا بدلنے کی کوشش کریں، آج ہی سے شروع کر دیں۔ نہیں ہے جی میرا بہت سارا وقت رہتا ہے جی، میں بہت کچھ سنا نا، جس سے چھوڑے بہت کرنے والے پتہ نہیں کہاں ہے، بہت کرنے کی توفیق ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ آج سے نمازی کا ہے، میں نماز میں تھوڑی سی تبدیلی لے آتا ہوں، میری نماز تو صحیح نہیں، سبحانک اللہ میں ٹھیک نہیں تھی، خلا ٹھیک نہیں تھا، میں پڑھتا ہوں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، پڑھنا تو یہ وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور میں پڑھ رہا ہوں سبحانک اللہم و تبارک اسمک وتعالی جدک کوئی لفظ ایک بھی صحیح نہیں، وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ نمازی یہ سوچ رہے ساری زبان ڈٹ رہے، یہ کہ میں نمازی ہوں، وہ جو کہتے ہیں تم بدلو، ہو سکتا ہے میری نماز کافی تبدیلی ہو گئی، ہو سکتا ہے میرا زندگی کا طرز عمل جس میں میں رہتا ہوں وہ تبدیل کرنا چاہتے ہوں،
تو پوچھ لیں ان سے میں تبدیل کروں تو کیسے؟ فرمایا میری مرضی کے خلاف ہے تو اس کو میری مرضی کے مطابق بنا دو نا، تو تبدیلی تو ہو گئی۔ اس لیے مجھے بھی آپ کو بھی یہ سوچنا ہے کہ میری زندگی کے نشیب و فراز میں کون سی ایسی بات ہے جو وہ تبدیلی کے انتظار میں بیٹھے ہو تو انہیں کہیں میں نے تبدیل کر دی ہے۔ ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے زمانے کی بات ہے، جنگ ہوتی تھی بنی اسرائیل کی دوسری قوموں کی، تو ہمیشہ بنی اسرائیل جت جاتے تھے۔ انہوں نے ایک اپنے بڑے پوپ یہودی سے پوچھا کیا کرے؟ انہوں نے کہا نوجوان بچیاں خوبصورت لے جایا کرو ماغ کے موقع پر، وہ لے جایا کرو بنا سوار کے۔ جب نوجوان سپاہی دیکھیں گے تو کسی کا دل تو مانگے گا نہیں، ان بچیوں کو سمجھا دو اگر کوئی ایسی پیشکش کوئی کرے تو اس کو قبول کر لینا۔ بس ایک بچی نے ہاتھ بڑھایا تو ایک سپاہی نے قبول کر لیا، یا اس نے بڑھایا تو انہوں نے اپنی پیشکش ٹکرائی نہیں۔ اسی حالت میں وہ ناگفتہ کے حالت میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے فوراً پاسا بدلا اور شکست شروع ہو گئی۔ وہاں پر سپاہی لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ بہت سوچا او بھائی یہ فتح ناکامی میں کیوں بدل گئی؟ وہ ایک سپاہی نے کہا کہ ہارون شام کے ساتھ زیادہ کو خیمے کو تو ذرا دیکھو، خیمے کو دیکھا تو ناگفتہ حالت میں پایا، دونوں کو قتل کر دیا۔ اور خیمے سے باہر نکل کر یہ بات میں کرنا چاہتا تھا، خیمے سے باہر نکل کے عرض کرنے کی یا اللہ جس بات سے تو لڑا تھا وہ تو ہم نے ختم کر دیا۔ آج میں اور آپ کسی ظلم کے طوفان کو نہیں روک سکتے، کسی زمین اور آسمان کی آفت کو نہیں روک سکتے، ہماری بس سے باہر ہے۔ ہم اللہ کو منا لیں، انہیں کہیں ہم نے بدل دیا اپنے آپ کو، اور آپ ہماری قسمت کب بدلیں گے؟ میرے خیال میں آپ کے کہنے سے پہلے بدل دیں گے۔ آپ کہنا پیچھے پڑے گا، پہلے نہیں کہنا پڑے گا۔ یہ چند الفاظ کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ الحمدللہ۔ إنك غفور حليم جواد ملك مجيد ولا تصل إلى ما إنك غفور حليم جواد من آمين برحمتك يا والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلاة تكون النجاة وسيلة وليولي الدرجات سبيلا صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقرى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم لا تنسوه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا
فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا صدق الله العزيز الحكيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واجب الاحترام کے وقوف کو دسویں پارے سورۃ توبہ کی کچھ آیتیں ہیں جو تلاوت ہوئی. اللہ جل شانہ نے کائنات میں بہت بڑے واقعے کا تذکرہ کیا ہے. وہ واقعہ آخر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کا ہے. کہ آپ نے مکہ شریف مکہ مکرمہ اپنی آباء و اجداد کی بول اور وطن اللہ جل شانہ کی رضا و خوشنودی کے لیے آواز فرمایا. آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی اپنا مطلب بتانا. اتنی پرآشو اور اتنی تکالیف مشاغلات کی زندگی. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں مجھے ہوئی ہے. جن کے لیے کائنات پیدا کی گئی تھی
کائنات میں آنے کے بعد سب سے زیادہ تکلیفیں انہیں سے جتنے کسی کی شان بڑی ہوتی ہے کہ امتحان بھی اتنے بڑے ہیں. اعلان نبوت سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی دھرتی میں سب سے زیادہ سچا اور امین سمجھا جاتا تھا. ان کی شان اقدس میں کسی کی دو رائے نہیں تھی کہ یہ کہتے ہوں بندہ تو اچھا ہے لیکن کچھ خرابیاں ہیں. اچھا کہنے والے 20 تھے تو کوئی خدا نہ خاصا برائی سے یاد کرنے والا کوئی ایک آدھ ہوتا. عقل مند نہ صحیح تو کوئی کم عقل بھی، جیسے کم عقل لوگ فیصلے کرتے ہیں فلانا تو ایسا ہے. دنیا میں کوئی عقل مند اور کم عقل ایک بھی ایسا نہیں تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دو رائے رکھتا ہو. آپ کی عظمت شان کی نشانی. بچپن سے ایسی شان لے کے آئے تھے جیسا نام امتیازی لے کے آئے تھے، شان بھی اسی طرح اللہ نے امتیازی بخشی. اگر دنیا نے دیکھ لیا تھا اور امی آمنہ تو پہلے دن کی دعائیاں دے رہی تھی جب میرے لفظ جگر میرے وطن میں آئے، میرے شکم مبارک میں آئے تو میری حالت پہلے سے عجیب تھی. وہ دنیا سن سے تھی. دھوپ کے وقت جس طرح میں جاتی تھی تو بادل میرے سر پر سایہ کرتے یہ ترستے تھے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں جب پہاڑوں کے راستوں پر سنگین راستوں پر چلتی تھی تو میرے پاؤں کے نیچے آنے والے پتھر نہیں رہتے تھے، ریتا بتا. یہ سب شان تھی میرے آقا سے. بدن میرا چاق و چوبند تھا. ایام عمل میں خواتین کمزور ہو جاتی ہیں، کوئی بیمار ہو جاتی ہیں. نہیں، مجھے بیماریاں بھی کوئی نہیں رہیں اور تکلیف بھی نہیں. راحت و آرام کا باعث پوری کائنات کے لیے، کسی ایک کے لیے نہیں. ایک ہوتا ہے کسی نے ایک کو آرام پہنچایا، اس کے ذریعے کسی ایک کو راحت ملی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری کائنات کے لیے، سب کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. کسی کو تکلیف نہیں بلکہ جس کو بھی ملی راحت ہی ملی ہے میرے آقا سے. وہ زندگی ایسی لے کے آئے تھے اور مشن بھی ایسا پاکیزہ لے کے آئے تھے تو اس مشن کو اپنانے کے بعد تکلیف نام کی چیز سے واقع آدمی کو نہیں پڑتا. کبھی ایسی چیز سے واقع پڑے تکلیف ہو گئی نہیں، وہ مشن ہی ایسا اور دستور ہی ایسا لے کے آئے ہیں کہ تکلیفیں اس میں دم توڑ کے ختم ہوتی ہیں. تکلیفیں نہیں. اسلام میں سادگی، صفائی اور مسرت اور خوشی میں لپٹا ہوا اسلام ہے اور سلامتی اس کا دوسرا نام. زمانہ گزرتا رہا، دیکھنے والے دیکھتے رہے. اللہ جل شانہ کو جب منظور ہوتا ہے حکم تو اس کی طرف سے آتے ہیں. 40 سالہ زندگی میں
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پاکیزگی کا ماحول پیدا کیا، نبوت کے اعلان کے بعد جب چند ناہنجاروں نے شکوہ شکایت کی تو میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے اندر 40 سال رہ چکا ہوں، 40 سال کے بعد آج پہلی مرتبہ میں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، تو دوسری ساری باتیں میری سچی تھی، یہ آج پہلی دفعہ میں نے جھوٹ کیسے بولا؟ تم جادوگر ہو، اللہ باللہ، تم شاعر اور شاعرانہ کلام ہے، تخیلات ہے تمہارے، قرآن کی شکل میں عربی زبان تم جانتے ہو، آخر مادری زبان میں دوسری کا اظہار کرتے ہو، جو پہلے لوگوں کی باتیں بیان کرتے ہو تو تم نے کسی یہودی سے کسی اور عالم سے باتیں سنی ہوئی ہمیں سنا دیتے ہو تو کہتے ہو خدا نے بات کہی ہے، کوئی بات نہیں۔ مجنون بھی کہا، جادوگر بھی کہا، باتیں کرتے ہیں ایسی جیسے دیوانہ ایک ہی بات کرتا رہتا دوسری سنتا رہی، ایک ہی توحید کی رٹ جو لگائی ہے آپ نے دوسرے کی سنتے نہیں آپ، اور جو آتا تھا وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا تھا، تو اس لیے کہتے تھے کیونکہ جادو ہے ان کے پاس، وہ جادو پڑھ لیتے ہیں اس پر کہ وہ سب چیزیں تو چھوڑ سکتا تھا، لیکن آقا دو عالم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن چھوڑنے کے تصور بھی اس سے نہیں کیا جا سکتا، تو یہ دامن چھوڑ پناہ بخدا پناہ بخدا، اللہ جل شانہ سے ہم لوگ پناہ مانگے۔ قرب قیامت ہے، روز بروز قیامت کے ڈنکا بجتا رہا، بے مصاب اور مشکلات اسی کا پیش رہنا ہے۔ جی ہوا کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، ہوا اللہ کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ سستی ہے۔ دیکھیے صبح سے لے کر آج شام تک پانی نہ پئیں، موت کا کوئی خطرہ نہیں، موت ویسے آتی ہے نا جی، لیکن پانی نہ پینے کی وجہ سے موت آ گئی جی، 24 گھنٹے ہو گئے پانی نہیں پیے تو میں تو مر گیا ہوں، پانی نہیں پیے، 24 گھنٹے نہیں بلکہ کئی گھنٹے گزر سکتے ہیں پانی کے بغیر، ہوا کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزر۔ ہوا اگر بند ہو جائے آپ کہیں گے بند تو ہے، ایک تو ہوا کی تیزی ہے جو چلتے ہوئے ہمیں محسوس ہوتا ہے، تھپڑ لگتا ہے ہوا کا، لیکن ان فضاؤں میں ہوا بھری ہوئی ہے، وہ ہر وقت ہے، اگر یہ ہوا نہ ہو تو دم گھٹ کے بندہ اسی وقت مر گیا، گھنٹے نہیں چلتا۔ ہوا بند ہو تو زندگی ختم۔ اب آہستہ آہستہ ہماری ہوائیں بھی بند، کیوں؟ پانی بند ہے، پانی جہاں بجلی بنتی ہے وہ پانی کی مقدار بہت کم ہو، پانی کیوں کم؟ بارشیں نہیں ہوتی، بارشیں کیوں نہیں ہوتی؟ کتنی بارشیں کیوں نہیں ہوتی؟ ساری چیزیں پھر پھرا کے جائیں گی ادھر ہی، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، جو بات بھی تم سوچو گے تو ادھر ہی سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب وہ گھٹن سی آپ بھی محسوس فرما رہے ہیں، ہر ایک محسوس کر رہا گھٹن۔ ہم اپنی مصیبتوں کا کوئی علاج بھی نہیں سمجھ آ رہا بھی کیا ہوگا ہماری مصیبت کا علاج۔ مصیبتیں تھی بڑی، آئے تھے تو پوری دنیا آشنا تھی، اور اس قدر شہرت ہو گئی تھی کہ اس محمد نام کے بیٹے کو امین کہتے تھے دنیا، امین اللہ۔
الصادق الامین کہتے تھے کہ بڑے سچے، جھوٹ کبھی زبان کے پاس سے بھی نہیں گزرا، اور کردار ایسے بچپن سے پاکیزہ تھے، کوئی بڑے سے بڑا عمر رسیدہ بھی یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ نوجوان یہ بچے کے یہ کام تو تجربے کی کسوٹی پر اچھے نہیں ہیں۔ ہر طرف سے اچھائی 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 تھی۔ یہ مکے کے قریشیوں کے عقائد کے تھوڑا سا خلاف زبان مقدس سے نکلا، یہ تمہارے خدا نہیں ہے، خدا زیادہ نہیں ہوتے، خدا تو ایک ہوتا ہے، تمہارا خیر کا خدا اور ہے، شر کا خدا اور ہے، بیٹے دینے والے اور بنا رکھے ہیں، مصیبتیں دور کرنے والے اور بنائے، یہ بات یہاں نہیں چلتی۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ کیسے نبی ہیں؟ کہتے ہیں میں نبی ہوں، یعنی اللہ کا پیغام اور خبر لے کے آیا ہوں میں، میری اپنی ذاتی بات کوئی نہیں ہے، یہ جو سنتے ہو نا یہ ان کا پیغام ہے۔ فرمایا یہ کیسے نبی ہیں؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، تمام خداؤں کو نفی کر کے کہتے ہیں خدا تو ایک ہی ہے۔ آگا شعر رجب کیا ہے؟ یہ تو عجیب بات ہے جی، تمہارا گزارا کیسے ہوگا ایک خدا پر؟ بڑی عجیب بات ہے جی۔ اس دن سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کے قریب، آج مجھے پتہ نہیں، اس سے پہلے صفا پہاڑی جہاں دور لوگ دوڑتے، اس طرف صفا بیت اللہ جل، اس طرف مروہ، صفا پہاڑی کی بلندیوں پر ایک چھوٹی سی مسجد نظر آتی تھی پہلے، اب پتہ میں ناسمجھی کی وجہ سے یہ سنا ہوا تھا اور یاد یہی تھا کہ اس کو کہتے ہیں مسجد بلال، لیکن بعد میں سنا کہ اس کا نام ہے مسجد ہلال۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی چوٹی پر بڑے بڑے قریشیوں کو، رشتے داروں کو، ان میں آپ کے چچا بھی شامل تھے، انہیں اکٹھا کر کے فرمایا میری ایک بات سنو جی، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی پچھلی طرف دشمن ہے، تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تو تم میری بات مانو گے یا نہیں؟ ضرور مانے۔ یہ بات ہو رہی تھی پہلی، تم اتنے سچے ہو کہ ہمارے گمان میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ ہم کہیں نہیں، شاید جھوٹ کہہ رہے ہوں۔ فرمایا اگر مجھ پر اتنا اعتماد ہے تو میں ایک بات کہتا ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، مجھے رسول مان لو، بس تو خدا کی پناہ، خدا کی پناہ۔ ابو لہب کے منہ سے یہ جملے اسی وقت نکلے تھے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، تبا لک یا محمد، تو ہلاک ہو محمد، ہاذا جماعتنا، لہذا جب اسی کام کے لیے اکٹھا کیا تھا۔ میری بات سنو، آج یہ میٹنگ یہ اکٹھ کس لیے کیا تھا؟ اسی لیے کیا، بفرے ناراض ہو گئے۔ ایک بھتیجے اپنے تایوں چچوں کے سامنے ایک ایسے صادق الامین، ایک بچہ بھی جنہیں
جن کی طرف جھوٹ منسوخ نہیں کر سکتا تھا جی میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا یوں کہا آج جب پوری شرفاء کی دنیا اس وقت کے شرفاء انہیں جھوٹا کہنے کے لیے کھلی ہوئی ہے تو دکھ کتنا ہوا ہو وہ بھائی محلے سے کیا ایسے کوئی ایک کہہ دے مجھے عبداللطیف جھوٹا آتی پورے روڈ والے نہ کہیں ایک ہی کہہ دے تو جو گزرے گی مجھے پتا کیا آئے اتنا عرصہ ہو گیا کبھی جھوٹ میرا یہاں ثابت ہی نہیں ہوا کبھی میں نے جھوٹ کہا ہی نہیں میرے جیسے سینکڑوں مرتبہ جھوٹے وعدے بھی کیے ہوں گے جھوٹے کام بھی کیے ہوں گے لیکن ان کو تو فرق کے لوگوں نے دیکھا تھا اور امتحان لینے والوں نے امتحان بھی لیے تھے آزمانے والوں نے آزمائشیں بھی کی تھیں لیکن آزمائشوں والوں نے کبھی بھی ان کے اندر جھوٹ اور ملاوٹ نہیں دیکھی ایک صاحب فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شان ہے یہی شان ہے یہی شان۔ مجھے ایک بات آپ کی خدمت بات کرنی تھی تھوڑی تمیز میں وقت اس لیے گزر رہا بہت مختلف وقت میں انشاءاللہ میں آپ کو چاہتی ہوں تھوڑا سا رکھتا ہے الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ولم يوفق كبيرنا فليس منا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى محمد صلى الله عليه وسلم واجب السلام جو کاروبار کرتا ہے حساب کتاب ان کے ساتھیوں کو صحیح سمجھایا
گرامی کو رکن دے گئے اللہ اللہ شان ہو تمہاری خود سے نہیں دیکھتے نہ تمہارے مال دیکھتے ہیں نہ مالدار نہ صورت دیکھتے ہیں کہ کتنا خوب شکل خوبصورت بلکہ وہ تمہارے دل دیکھتے ہیں دل لکھنا چاہتا ہے اس کائنات کا سارا دار و مدار ایک پر دل اچھا ہے تو اس کائنات کے لیے یہ پورا شہر کرے گا اگر دل اچھا نہیں تو سارا دل یہ سن کے دل دیکھتے ہیں دل کہتا ہے سامان کہتے ہیں دل اچھا ہوگا سامان دیکھتے ہیں یہ بدلا نہیں ہم نے ایک شرط فرماتے یا ایھا الناس خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لوگوں میں تو ایک مرد اور ایک عورت کو پیدا کیا تمہاری کبھی قوم بنائی فلانی قوم اس قوم کے کون سے قبیلے ہیں ایرانی ہیں مغازی ایرانی پشمین پاکستان یہ دوسرے میں نے پہچان کے لیے نام تمہارے رکھے ہیں کبھی یہ بلند میرے یہاں اگر کوئی باعث ہے سب سے باعث وہ ہے تو سب سے زیادہ لڑکا جب لوگوں نے لوٹی گئی لیکن ایسے چاہتی ہوں تھوڑا سا بیان کر سکیں ایک تو چیز کو ترجمہ کرنا اللہ اللہ شانوں دلوں کو دیکھتے ہیں دل کرتا اصل نسل کو نہیں دیکھتے میں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے میں نے پیدا کیا کوئی قبیلہ سے اوپر لے جائے اوپر لے جائے تو آپ کے بات ہو جائے گی یا تو آدھا لمبا ہو سب دیکھو کسی کو کسی پر برتری کسی کو کسی پر فضیلت کسی کو کسی پر بلندی وہ کیسی بھگوان تو سب میں تو میں اور باعث وہ ہے جو سب سے زیادہ لڑتا ہوں تقریب سب سے زیادہ مستقیم کہتے ہیں
تمام ذریعے کہتے ہیں سچی اللہ کو بڑا کرتا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سب کو زمانہ ہے ہمارا پدیش بھی سب میں زمانہ ہے جس بات کے لیے بندے کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ خراب ہوتا ہو تعلق گزرتا ہو تعلق بلا نکل جاتا ہو اس کو چھوڑ دینے کا نام سکتا ہمارا سب سے بڑی وہ ہے اس کو سکھانا چاہتا ہوں. اچھی نسل میں اچھے خاندان میں کسی کی پیدائش ہوئی جیسے اللہ کی نعمت سے شکریہ کیا کسی بیٹیوں کا خاندان میں کسی بدنام میں لیکن اللہ کے یہاں مقرر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن اچھے خاندان کا بندہ کے لیے جو اچھا ہے اس کے یہاں دوسرا ہوتا ہے اس کے ہر اچھا ہوگا اس سے زیادہ کرتا ہوں سب کو تو معلوم ہے ایسے کام چھوڑ کے جس میں ہر لوگ میں کر پاتا ہوں. ایسے کام جس میں بندہ نہ رہے ایسے غریب کام جس کو بندے کی بنیادی مل سکتا ہے جو انسانیت کے لیے یا تو شرم کام انسانیت کے شر فرمائی کو انسانیت کی ضرورت کے خلاف ایسے کاموں کو چھوڑ دیں مجھے یہ بات میں نے پڑھی تھی وہ یہ ہے مرنا جو ہمارے فوٹو پر قابل نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کے لیے نہیں کرتا وہ ہم سے مرنا رقم مقرر شوقت اور چھوٹوں پر مہربانی کرنا اور بڑوں کی عزت کرنا اسلام میں کتنا ضروری ہے. اسلام چھوٹوں کا نام پہلے دیا مرنا سویرانا جس میں ہمارے چھوٹوں پر مہربانی ہوگی. ہمارے اصل کو سوال سے یہ لگتا ہے کہ چھوٹوں کو کہا جائے بڑوں کا خیال رکھے عزت کرے پہلے یوں کہنا چاہیے کہ چھوٹوں کا فرض ہے بڑوں کا ادب کرے. یا ان کا فرمایا پہلے فرمایا ملم یا ہم سمیرنا جو بھی کوئی ہمارے چھوٹوں پر مہربان نہیں وہ ہمارے وہ قابل مسلمان قابل مومن کے ضرورت یہ بتایا بڑوں کی توحید عزت عظمت سب ہوگی تو وہ چھوٹوں پر مہربان ہوگی. یہ چھوٹوں کو کچھ نہیں ڈالتے تھے چھوٹے کیا ڈالیں گے. اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اس میں سب الفاظ ہے مجھے ملک آتا
اگر آقا ہم کہہ دیں تم ہمارے نہیں ہو، یہ رس اتنا سخت ہے جس کی ساری اللہ نگانا کوئی سہارا ہو اور سہارا ہے تو میرا بھروسہ نہیں کرنا، تو وہ بے سہارا کیا کریں گے؟ سہارا بھی کہہ دے تم میرے نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہ بند ہو رہا واسی کرو واسی کرو واسی نہیں ہے کہ میں بول سکوں بدل کیا ہوگا ویسے میں وقت پورے کرنے کے لیے بات کو نہیں کی کہہ رہا ہوں۔ اسلام کا منشور یہ ہو، جیسے جماعتوں کو منظور ہوتے ہمارے منشور میں کیا ہے؟ اگلیوں کو بال کرنا۔ ہمارے منشور میں کیا ہے؟ کیونکہ کمرے کو منظور کر اسی منشور کو دیکھ کر اس کی جازیت کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کا منشور اچھا ہے۔ آپ اسلام کا منشور کہتا ہے وہ تو کسی ظالم کو مہربان کرو ظلم نہیں کیا، پھر مہربانی نہیں کی، ایک طرح کے چھوٹے متبر مار یہ گزارتی نہیں، چھوٹے پر مہربانی نہیں کی وہ بھی ہمارا نہیں۔ یہ لفظ جو شدید ہے وہ سارا لوگوں کے لیے کل ایک تمہارا چھوٹا سا اجتماع تھا، مہینے کے بعد ایک اجتماع ہوتا ہے وہاں صادق آباد، مہینے کے بعد یعنی اجتماع کے بعد ہم اکٹھے ہوتے ہیں، 20-22 سب اکٹھے ہوتے ہیں، زور سے لے کر اشاعت الحمدللہ زور کے بعد سے اثر تک اور اثر کے بعد مغرب تک، مغرب اور عشاء تک کتنے گھنٹے تھے، لیکن اب تھوڑے وقت کے لیے بھی مجھ سے کچھ نہیں ہوا۔ اب بھی کہیں گیا ہوا تھا وقت تھا، کسی بھی مذہب کے پیروکاروں کے لیے یہ ہے کہ تمہارا مذہب کیا کہتا، تو مذہب پر چلنے والوں کے لیے تو مذہب کے اصول جو ہے نا جی وہ ہوتے ہیں جاذب نظر۔ ہمارے مذہب کے یہ اصول ہے، ہمارے مذہب کے یہ اصول ہے، اور وہ اسی سے قابل قدر بچتا ہے کہ ہمارے مذہب میں یہ بھی ہے، ہمارے دستور میں یہ بھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے منصور میں تو یہ ہے کہ جو بڑا چھوٹوں پر مہربان نہیں ہے یہ فرمایا، جو چھوٹوں پر ظالم ہے یہ نہیں فرمایا۔ ظالم تو اور کوئی بلا اور مصیبت کا نام ہے۔ یہ چھوٹے کو شفقت کی مستحق، انہیں پیار کیا جاتا، لیکن بڑوں نے انہیں کوئی پیار نہیں دیا۔
لہذا وہ ہمارے منصور کے خلاف ہے اس کے لیے. اب تو میرا منصور کیا ہو؟ ہمارا منصور تو یہ ہے کہ کمزوروں زیر دست محتاجوں کے ہم کام آئیں، یتیمی کے کام آئیں. جو کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے ہم ایک سبب بنے. تو چھوٹے اگر ایسے بے لگام ہو جائیں کہ بڑوں کا احترام نہ کریں تو آخر چھوٹا. بڑا کوئی ہو، ابا دادا نہ بڑا کوئی ہو، یہ نہیں کرنا تم اپنے ابے کے اگر توقیر نہیں کرتے ہو تو ہم نے صرف نہیں ہے. نہیں جو بھی ہمارا بڑا ہے نا جی، چھوٹوں کا کام ہے کہ وہ بڑوں کو بڑا سمجھیں. تو جب بڑا سمجھیں گے تو ان کی عزت کریں گے کہ ہم سے تو بڑا ہے، ہم سے تو بڑا. فرمایا جو یہ نہیں کرتا وہ بھی ہمارے منصور کے خلاف ہے، وہ بھی ہمارا نہیں ہے. ارشاد فرمایا مظلوم کی مدد کیا کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو. یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظلم سے اسے بچایا جائے، تو ظالم کی مدد سمجھ میں نہیں آئی. ارشاد فرمایا ظالم کی مدد کا معنی یہ اسے ظلم سے ہٹاؤ، اس کی مدد کرو، یہ کام نہ. اسلام میں تو سراپا سلامتی ہے. یہ اسلام میں اتنی گنجائش بھی نہیں کہ فلانے جیسا مجھے نہیں چاہیے. باہر جاتے ہیں نا لوگ سعودی عرب میں، تو وہاں پہ رات میں چیکنگ ہوتی ہے، جہازوں پر سوار ہوتے ہوئے بھی اب تو ہوتی ہوگی، شہر میں داخل ہوتے ہوئے تلاشیاں لیتے ہیں. نیا تحقیقی کیس، بریف کیس، بکسا کسی کا ہوتا تو ہمارے سامنے اس کو کھولتے، اس کے نیچے سے چیرتے، اس میں کوئی منشیات میں سے تو نہیں کوئی چیز انہیں شک پڑ جاتا تو بچھا دیتے. ایک دفعہ شک پڑ گیا تو سب کو بچھا لیا. ہم اسی جال میں پیشاب ٹیسٹ کیے کہ یہ کہیں پیٹ چاک کر کے نا ہمارے مسلمان، اور اس میں سی لیتے تھے کیا نام ہے، اور پھر وہاں جا کے نکال کے دیتے. تو پیشاب ہو گئے تو کوئی زور کا پانی پیو، پھر پیشاب ٹیسٹ کرو. آج ادھر بیٹھو، ادھر بیٹھو. تو سرٹیفکیٹ اگر کوئی نیا ہے تو نیا اس نے بنوایا، اسپیشل سلوایا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی چیز ڈالی ہو. اسلام میں ان چیزوں کی کہاں گنجائش ہے؟ اسلام میں تو میں یہ کر رہا تھا، اتنی گنجائش بھی نہیں. اسلام کو کہتا ہے کہ مظلوم کی مدد ثواب سمجھ کے کروں گے، لیکن میں اسلام ہوں، میں سب کی سلامتی کو ذمہ دار ہوں. میں کہتا ہوں ظالم کو بھی بچا لو، وہ بھی کہیں بچ. اسلام میں جو خوبی ہے کسی مذہب میں نہیں. دوسرا مذہب ہی کوئی تو ہم ایک ایک خوبی کو اپنائیں اور اگر کوئی خرابی ہے تو اس کو نکالیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ جل شانہ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب قوم خود بدلنا شروع نہ کرے. وہ ایک ڈگر پر چل رہے ہیں، بدلتے ہی نہیں، اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہی نہیں، تو وہ توفیق ہی نہیں دیتے بدلنے.
ہم اس وقت کون ہے، ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی چاہیے یا نہیں، یہ تو ہم پہلے اعتراف کر لیں، تو ہم اس کو سوچ کے یہ تو تشخیص کر لیں ہمارے اندر کوئی تبدیلی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید نے نہیں بتایا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بتائی۔ کسی کہنے والے نے کہہ دیا تھا فرعون کو کہ تیری سلطنت کا دار و مدار جادو پر، فلانی چیز پر۔ ایک بادشاہ کو یہ بتایا تھا کسی نے کہ میرے جادو کی وجہ سے ساری تیری سلطنت کا بقا ہے۔ اب میں ہوں پرانا بننے والا ہوں، کوئی بادشاہ کو کہا ایسا مجھے بندہ بچہ دے، انتہائی سمجھدار ہو تاکہ میں فن اس کے حوالے کر دوں۔ تو ایک بچہ وزیر کا ان کا تعلق تھا گہرا۔ بچے آپ جانتے ہیں کسی بوڑھے کو شرارت کی، کبھی کچھ کر دیا کبھی کچھ کر دیا۔ کچھ بچے ایسے شریف ہوتے ہیں، ایسے اچھے ہوتے ہیں کہ بوڑھوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، کان لگاتے ہیں، کوئی بات شوق سے سنتے ہیں، ایسے بچے۔ ایک وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو مذاق کرتے ہیں، شور مچا دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ غور سے سنتے رہتے ہیں۔ وہ جب پاس سے گزرتا تھا بچہ تو اس کی پیشانی کی روشنی دیکھ کے نا اس بزرگ نے کہا بیٹا کبھی کبھی میرے پاس بھی آیا۔ آنا شروع ہو گئے۔ کچھ پرست بادشاہ تھا تو اس کی محفل، اس کی صحبت سے اثر سے وہ مسلمان ہو گئے۔ اسلام ایسا چھایا کہ اندر سے دوسری ساری بلائیں نکلنے لگ گئی۔ اب اس سے بھی نفرت، اس سے بھی نفرت، اس سے بھی۔ ابے کی بات ٹھیک نہیں ہے، جا کے بادشاہ گزر سے پہلے جھکتا۔ امی کی فلانی بات ٹھیک نہیں ہے۔ جادوگر نے کہا بادشاہ کو پیغام بھیجا، بادشاہ سلامت جو بچہ آپ نے بھیجا تھا وہ کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا۔ ان کے والدین سے پوچھوایا تو وہ تو کہہ رہے تھے یہ نہیں جاتے، نہیں یہاں سے تو ہمیشہ جاتے ہیں۔ پتہ کیا تو وہ جاتے تو تھے لیکن جاتے کہیں اور تھے، وہاں نہیں جاتے۔ مجھے پیار سے منع کیا کہ ان کے پاس نہ جایا کرو، پیار کام نہیں آیا۔ مار سے کہا گیا پھر مار بھی کام نہیں آئی۔ جو کھری چیزیں ہوتی ہیں ان کو جتنا رگڑو اتنی کھرائی نکل کے کھوٹ نہیں نکلتا۔ کھوٹی چیزوں میں اوپر اوپر کھرا مال ہوتا ہے، اندر کھوٹ ہوتا ہے۔ اس کے اندر وہ چیز چلی گئی تھی جس نے باہر کو بھی تبدیل کر دیا تھا، بدل دیا تھا، اور ایسا بدلا تھا خداوند کریم نے اس کی وہ ماں باپ کی تربیت کی تاثیریں بھی بدلتی۔ بادشاہ کے وظیفے ملتے تھے، ان کے اثرات جو بادشاہ وظیفہ دیتے ہمیں اسپیشل، وہ بھی اثر ختم۔ اثر ایسا چڑھا، قرآن کریم کی سورت بروج پڑھ کے دیکھیں۔ بادشاہ نے اس کی امی سے کہا کہ سمجھا لو، ابو سے کہا، مشیروں سے کہا، کچھ اور ان سے بچے کے دوستوں سے کہا، انہوں نے کہا جی نہیں، آخری فیصلہ ہوا ہے اس کو قتل کروا دو۔ قتل کرنے کی کوئی تجویز ذہن میں آئی ہوگی، دریا میں لے جا کے جستی سے پکڑ کے نیچے گرا دو۔ ان کے گرانے سے پہلے خدا تعالی کشتی والوں کو بھی ختم کر۔ میرے دوستوں کو ختم کرنے والوں میں اس سے پہلے تمہیں ختم کر سکتا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا پہاڑ پر لے جاؤ، کوئی سپاہی لے گئے پہاڑ پر تو اوپر جو دھکا دے کے گرا دو اس کو، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ پہاڑوں کی کتنی ہزاروں کچھ بلندیاں ہوتی ہیں۔ ابھی وہ گرانے کا پروگرام ہی بنا رہے تھے، خالق کائنات مخلوق کی تدبیر سے پہلے ایسی ایسی تدبیر کرتے ہیں کہ مخلوق کی تدبیر پیچھے رہ جاتی ہے۔ نہ ہوا
تیز ہوا چلی، سارے پٹک ہو کے گر گئے. جس کی آواز تھی اس نے اس کے بندے کو کچھ نہیں. واپس آیا، لا الہ الا اللہ ترانہ گا رہا تھا تو میں کہا گیا، خدا تو میں ہوں. نہیں آپ خدا نہیں. جب آدمی تھوڑی سی بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بہت بدل دیتے ہیں، اور ایسا بدلتے ہیں جو تبدیلی کو پھر کوئی روک نہیں سکتا. ہوا یہ آخرکار بادشاہ نے کہا فیصلہ یہ کیا اسے قتل کر نہیں کرنا ہے. جو تدبیر بھی کرتے تھے ناکام ہوتی تھی. ان کو پریشان دے کر ایک دن بچے نے کہا حضور میں آپ کو بتاؤں میرا مارنا حل نہیں، میں خود بتاتا ہوں میرا مارنا میں ہوں کسی کا. دوسرے مارنے والے سب مجھے مارے تو وہ بچانے والا سب سے ہے. یہ نہیں بات ہے. میں ترکیب بتاتا ہوں، تم جب مارنے کا ارادہ کرو تو کہو اس کے نام پر مارتا ہوں جس کا تو ہے، میں اس کے نام پر مروں گا. دوسری کسی چیز سے میں مرنے کا تیار، اس کے نام پر مروں گا. جلاد آیا، مخلوق اکٹھی ہو گئی. جلاد کو یہ سبق پڑا تم کہو اس بیٹے اور اس بچے کے رب کے نام پر ہم اس کو مارتے ہیں. وہ کہا اس کے نام پر تمہیں مرنے کا تیار ہے. سر جدا کر دیا. تماشین لوگ اکٹھے تھے، دریاؤں کی گہرائیوں میں بھی نہیں مرا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی نہیں موت آئی. یہ ہے کیا بلا؟ موت نہیں آتی. یہ کیا بلا ہے؟ موت نہیں آتی. دیکھنے کے لیے تماشائی آئے ہوئے تھے، کوئی چیز نہیں مار سکی. مارنے والا اس کا رب تھا، اس نے مارا ہے. وہ سارے بہت دیکھنے لگے کہ اس سے پوچھے تیرا رب کون ہے؟ اب ایک بچے کو روتا تھا، اب ساری مخلوق مسلمان ہو گئی. کہتے رب وہ ہے، تو نہیں جو مار سکتا ہے یا بچا سکتا ہے، بس وہ رب تو نہیں ہے. اب وہ کتنا انقلاب آیا جی، کتنی بڑی تبدیلی آئی. انہوں نے کہا تو اس